بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا أفضل من نحل أدب حسن، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعے میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پیارے آقا سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن اعظم ہیں اور انسانیت کو حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کے بلند مقام تک پہنچانے کا کام اس دنیا میں آپ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج بھی انسانیت کو کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اور کہیں حقوق کی روشنی دکھائی دیتی ہے، تو وہ آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہے. آپ کے ذمے کیا کام تھا؟ 4 ذمہ داریوں کو قرآن کریم نے بار بار اجاگر کیا ہے، جس کا ہم نے گزشتہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بناتے ہیں، بالخصوص جس کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، وہ ہمہ جہت شخصیت ہوتی ہے. دوسروں پر آپ نظر ڈالیں گے، کسی جہت اور کسی پہلو سے وہ باکمال ہوتے ہیں اور وہی ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا سبب بن جاتا ہے. لیکن نبی کسی جہت سے باکمال نہیں، بلکہ ہمہ جہت باکمال ہوتا ہے. ایک انسان کی زندگی میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، جس اعتبار سے ہونی چاہیے، جس نسبت سے ہونی چاہیے، جس رشتے سے ہونی چاہیے، وہ سب کی سب نہ صرف نبی میں موجود ہوتی ہے بلکہ بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، مکمل، کمپلیٹ ان کے اندر. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبیوں کے نبی اور انبیاء کے امام تھے، تو ان کی ہستی اس اعتبار سے اور بھی زیادہ جامع اور بھی زیادہ باکمال تھی. ہم اپنے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان پہچان نہیں سکے. ہمارے سامنے ایک سرسری تعارف ہے اور ایک دھندلا سا خاکہ نقشہ آپ کی زندگی کا، آپ کے خلق کریم کا، جو کچھ کانوں میں پڑ گیا، کچھ گھر والوں سے، کچھ بڑوں سے، کچھ علماء سے، اس کو لے کر کے ایک خاکہ دھندلا سا ہمارے ذہن میں. غنیمت ہے کہ پھر بھی اس کی وجہ سے عقیدت ہے، احترام ہے. لیکن ہمارے نسلوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور بھی نہیں، اور ہماری عورتوں کے سامنے بھی علی الاکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی خاص خاکہ اور تصور نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محسن اعظم اور محبوب اعظم کی
ہماری زندگی میں نہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں ایسی تصویر بنی ہوئی ہوتی کہ ہم جدھر دیکھتے ہمیں اپنے آقا کا نقش نظر آتا، ان کا نگار دکھائی دیتا. لیکن ہم نے ایسی کوئی محنت کی نہیں ہے، ہم نے ایسی کوئی کوشش کی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بال بچوں کے لیے، تو ہمارے دلوں میں اس کا کوئی خاص نقش نہیں. ایک صاحب کشف بزرگ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، اور ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے، کہ ان کی ایک لشکر کے ساتھ ایک دشمن سے جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا. تو ایک غیر مسلم راجا کے ساتھ جنگ تھی، سیاسی جنگ تھی، ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے. تو یہ بھی اس میں شریک تھے. انہوں نے جرأت اور جسارت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ تک اس مہاراجا تک پہنچا دیا اور اس پر براہ راست حملہ کر دیا، کیونکہ وہ بھی میدان جنگ میں تھا. جنگ میں تو ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جنگ میں یہی ہوتا ہے. انہوں نے ہمت کر کے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا، آگے بڑھ کر خدا کے بھروسے پہ جا کر اس پر وار کیا، تو ان کی تلوار اس کے بائیں کندھے پر پڑی، جس نے قلب تک اس کے جسم کو چیر دیا. جب اس کا لاشا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کا دل 2 ٹکڑے ہوا تھا، انہوں نے قریب جا کر اس کے دیکھا تو انہیں دکھائی دیا، نظر آیا چشم سر سے کہ اس کے دل میں اس بت کا نقشہ ہے جس کو وہ پوجا کرتا تھا، جس کا دھیان کرتا تھا. اس پر انہوں نے اپنے تعلق رکھنے والوں کو، مریدین کو بلایا اور دکھایا اور بتایا کہ ایک بے حیثیت اور کسی قسم کی قوت و طاقت نہیں رکھنے والا عاجز بت جو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اگر آدمی اس کو اتنا دھیان دے اور ہر وقت اس کی طرف اتنی توجہ رکھے کہ وہ اس کے دل میں نقش ہو جائے. ہم زبان سے لفظوں میں تو بولتے ہیں کہ اس بات کو دل پہ نقش کر لو، اس کو دل پہ نقش کر لو، لیکن آؤ دیکھو یہاں کس طرح اس کا محبوب اس کے دل پہ نقش ہے. اور اس منظر نے ان کے اوپر یہ اثر کیا کہ کہا جاتا ہے، ان کے تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ کئی برس تک وہ ایک سکر کی اور مدہوشی کی کیفیت میں رہے. اس کا تاثر ان کے دل پہ اتنا ہو گیا. خیر، یہ واقعہ کوئی عجیب نہیں. اس قسم کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ثابت ہیں، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں. کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں کہ ایسا اللہ دکھا دے کسی. یہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی محبت دل میں نقش کر لو کا کیا مطلب ہوتا ہے. اتنا دھیان دو کہ دل اس کے دیدار سے ہمہ وقت محظوظ اور لذت اندوز ہوتا ہے. اتنا دھیان دو ہر وقت. عربی کا مقولہ ہے، جب تمہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو تم اسی کا ذکر کرتے رہتے ہو. اذا احب شیئا اکثر ذکرہ. آدمی کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. ہم کتنا ذکر کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا 24 گھنٹے کی مشغولیت و مصروفیت میں. سب ذکر ہوتے ہیں. اگر واقعہ یہ ہے دوستو، ہم تقابل کر کے دیکھیں تو جتنا لایانی فضول و بکواس مذاکرے ہوتے ہیں جس سے نہ دین کی 2 کوڑی کا فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے، اتنا بھی تو نبی کا اور اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے. اتنا اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب اللہ اللہ کرتے بیٹھنا نہیں ہے، وہ بھی ایک ذکر ہے.
لیکن ذکر کا اصل مقصد یہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ہماری گفتگو میں کسی طرح تذکرہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا وہ بیٹھنا وبال ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ کھڑے ہونا وبال ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ لیٹنا وبال ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی مومن کی کوئی مصروفیت، کوئی شغل، کوئی کام وہ یاد الہی سے معرّہ اور خالی، کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کی یاد ہو، کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا ذکر نکل جائے، اللہ کے حبیب کا ذکر نکل جائے، کسی بھی طرح سے نکل جائے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا وہ کام جو اللہ کے نام یا اللہ کی حمد یا اللہ کی شہادت یا اللہ کے ذکر یا درود شریف کے بغیر نہ ہو، وہ ابتر ہے، ناقص ہے، دم بریدہ ہے، کامیاب اور کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی کام ہوگا؟ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ایک کام کر لیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، جس کام میں یاد نہیں کیا وہ کام ناقص ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ بس اوقات دیکھنے کے اعتبار سے بڑا کامیاب ہی کیوں نہ محسوس ہو کہ صاحب ہم نے آسمان میں تیر مار لی، ایسا کیا، ایسا ہو گیا، یہ کیا تو ایسی تدبیر کامیاب ہو گئی، کتنا ہی سمجھو، لیکن یاد الہی کے بغیر ہوا، ذکر خدا کے بغیر ہوا تو ناقص ہے، ابتر ہے۔ کہیں پتہ چل جائے گا، کسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں بے برکت ہو گیا، کیوں الٹی گنتی شروع ہو گئی، کیوں نقصان ہوا، کبھی سمجھ میں آ جائے گا، چاہے فوری طور پر نہ سمجھ میں آئے۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا نام بڑا ہے، ان کا ذکر بڑا ہے، اور ان کے محبوب کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمہ جہت شخصیت کو ہر پہلو سے جانیے، ہر پہلو سے جانیے، اور اتنا جانیے کہ جب آپ کچھ کرنے جائیں تو اللہ کا منشا دھیان میں آئے ان کی محبت کی وجہ سے، اور نبی کا طریقہ دھیان میں آئے ان کی محبت کی وجہ سے۔ صحابہ کا یہی مزاج تھا، جب بھی انہیں کوئی قدم اٹھانا ہوتا، کوئی بات بولنی ہوتی تو اللہ اس حوالے سے یاد آ جاتے تھے کہ ان کی رضا کس میں ہے، اور نبی اس حوالے سے یاد آ جاتے تھے کہ ان کا طریقہ کیا ہے، یہ کام کروں تو کیسے کروں کہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ دونوں یاد آ جاتے تھے، اور یہ دونوں ہی تو ہیں جن کی محبت ایمان ہے، اور جن کو یاد رکھنا ایمان ہے، جن کا ذکر کرنا ایمان ہے، ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ لیکن ہر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ گفتگو اپنے پورے مہینے بھر کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں تو برائے نام کہیں نبی کو ہم نے بالقصد یاد کیا ہوگا، اور کہیں اللہ تعالیٰ کو جان بوجھ کر یاد کیا ہوگا۔ یوں ایک رواج اور سماج کے مطابق ہماری زبان سے انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ نکل جائے تو بہت سے بے ایمانوں کی زبان پہ بھی وہ لوگ بھی بلا تکلف بولتے رہتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بعض مجموعوں میں یا بعض انٹرویوز میں بولنے کے بعد ان کو بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جنرلی کیسے بول دیا ہم نے، مسلمانوں والا کلچر، مسلمانوں والی بات۔ وہ جو تھوڑا بہت ہماری زبانوں پر ہے، اللہ معاف فرمائے اکثریت نے بالارادہ وہ بھی نہیں کہا، وہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے۔ چلو اچھی عادت ہے، اچھا ہی ہے، اللہ کا نام ہے، جس طرح بھی نکل جائے، برکت سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، بالارادہ کتنی دفعہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہوا، اور صبح سے شام تک کام ہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم بستر پہ لیٹ جاتے اور سو جاتے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے۔ جب بھی کوئی کام چھوڑ ختم کر کے دوسرا شروع کر رہے ہوں، کرنا ہی ہے دن بھر، ہر ایک کو کرنا ہے، کوئی بیکار نہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے۔ ایسا کون ہوتا ہے جو 24 گھنٹے پڑا سوتا رہتا ہو؟ تو جو بھی کر رہے ہوں، ہر کام کے کرتے وقت میں
اللہ اس حوالے سے یاد آ جائے کہ ان کی رضا کیا ہے، اور نبی اس حوالے سے یاد آ جائیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک طویل اور لمبی جستجو کے بعد ہمارا مزاج بن سکتا ہے۔ آج بھی بنا ہوا ہے اللہ کے بعض بندوں کا، وہ اللہ کی یاد کے بغیر اور نبی کی یاد کے بغیر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ سکون۔ ہر جگہ انہیں بس یہی لخلخہ، جس کو ہم کہتے ہیں لخلخہ لگا ہوا ہے، ہر وقت یہی، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ جس کا ہر وقت یہ دھیان ہو، وہ جو اللہ نہیں چاہتا وہ کرے گا ہی کیوں؟ وہ تو یہی فکر میں ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک محبوب ہے، وہ اپنے محبوب کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ اور طریقہ کس کا؟ تو طریقہ محبوب کے محبوب کا ہوگا۔ محبوب کے محبوب کا طریقہ ہوگا تو پسندیدہ ہوگا، مقبول ہوگا، اس لیے اس کے دھیان میں ہے، ان کی فکر میں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر وہ کام انسانی شرافت کے مطابق ہے اور کیا جانا چاہیے، تو اس کام کا دنیا میں جتنے طریقے ہوں گے ان سب میں سب سے اعلیٰ، افضل، خوبصورت، کامل و مکمل طریقہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن نبی کا کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ساری دنیا پہنتی ہے، لیکن نبی کے پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ساری دنیا سوتی جاگتی ہے، نبی کے سونے جاگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ ساری دنیا کے طریقوں کو سامنے رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھو، چاہے وہ سنت بحیثیت شریعت ہم پر لازم کی گئی ہو، یا یہ کہ لازم نہ کی گئی ہو مگر ان کا اپنا طریقہ ہو، جس کو عادت کہتے ہیں عرف میں۔ اس عادت کو بھی دیکھ لو تو دنیا کا کوئی طریقہ اس عادت سے اچھی عادت کی شکل میں سامنے نہیں آ سکتا۔ شرط ہے اپنے ضمیر کا زمانے سے متاثر نہ ہونا۔ جس کا ضمیر دوسروں سے متاثر ہو چکا ہے وہ تو مردہ ضمیر ہے، وہ کیسے اچھے برے کا پتہ چلا سکتا ہے؟ وہ اچھے برے کا پتہ نہیں چلا، وہ شکست خوردہ ہے، وہ کسی اور کی عزت سے مغلوب ہو گیا ہے، کسی اور کو اپنے سے اچھا مان چکا ہے، کسی اور کے اوپر وہ رشک کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اور کسی اور کو اس نے اپنے لیے ہیرو اور آئیڈیل مان لیا اور تسلیم کر لیا ہے۔ یہ شکست خوردہ دل ہے۔ اگر دل شکست کھایا ہوا نہیں ہے اور پھر وہ تمام طریقے سامنے رکھ لے تو اس کی آنکھ، اس کے دل کی آنکھ کہے گی کہ یہ ایک طریقہ ہے جو سب سے اچھا ہے۔ جہاں جا کے نظر ٹکے گی اور جہاں جا کے دل قربان ہوگا وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی مجلس گرمانے کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ کوئی تجزیہ تجربہ کر کے دیکھے صاف دل کے ساتھ، قلب سلیم سے، اور جس کی نظر پاک ہو، جو پہلے سے آلودہ نہ ہوئی ہو کسی اور چیز سے، کسی اور منظر سے، وہ کر کے دیکھ لے، دیکھے اس کی آنکھ دیکھے گی اور سمجھ پائے۔ ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نہ گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائی جا ہست۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک اس ہستی کو جہاں کہیں دیکھتا ہوں، جدھر نظر جاتی ہے ان کا کمال میرے دل کا دامن گھسیٹ لیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے کہ فدا ہونے اور قربان ہونے کی جگہ یہ ہے۔ ہر کمال، ہر جدھر دیکھو کمال، جدھر دیکھو کمال، کرشمہ ان کا کمال دامن دل بھی کشت کے جائی جاست۔ قربان ہونے اور فدویت کا مقام یہ ہے، یہاں آؤ، یہاں قربان ہو جاؤ۔ صحابہ اگر یہ کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو یہ ان کی لفاظی نہیں تھی، انہوں نے ماں باپ کو قربان بھی کر دیا تھا اگر ضرورت پڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی ہستی ایسی ہے کہ سب کچھ کھویا جا سکتا ہے پانے کے واسطے، اور سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔
تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت اور ہمہ گیر پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کرنا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ سنت بھی نہیں، بچوں سے محبت کی جائے، بچوں سے پیار کیا جائے۔ بچے حقدار ہیں کہ ماں باپ ان سے پیار کریں، بچے حقدار ہیں کہ بڑے ان سے شفقت کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، وہ ان کا حق ہے۔ آج ہم مسلمان اس حق کو چھینتے ہیں، دعائیں کر کے، ارمانیں کر کے، تمنائیں کر کے اللہ پاک سے اولاد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک اولاد دیتا ہے تو ان کے حقوق کو نہیں ادا کرتے۔ ان کے حقوق میں ایک حق محبت کا ہے۔ محبت کرو، پیار کرو ان سے، ظاہری طور پر بھی کرو، دل سے بھی کرو، دماغ سے بھی کرو۔ بہت سے لوگ ہیں دماغ سے تو کرتے ہیں، صاحب اچھا پڑھاؤ لکھاؤ، قابل بناؤ، بچے جاہل نہ رہیں، بچے اچھا اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، بچے کو اچھی نوکری ملے، اچھا کمائیں۔ عقلی طور پر تو وہ کرتے ہیں بھلائی ان کے ساتھ، لیکن عملی طور پر نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ سوچتے اچھا ہیں، کرتے اچھا ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنی خواہشات سب لٹا دی کہ کچھ بچوں کے لیے جوڑیں، کچھ کمائیں، کچھ جائیداد بنائیں، کچھ بچوں کے لیے اچھا کریں، پڑھائیں لکھائیں، اچھے اسکول میں شریک کریں، اچھی ڈگری دلائیں، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ طرز عمل سے ایک بالکل اجنبی شخص کی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ طرز عمل کے ساتھ ان کو پیار اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے۔ اور نفسیاتی طور پر واقعہ یہ ہے میرے دوستو کہ ایک آدمی کو پیسہ مت دیجیے، ایک آدمی کو کھلائیے پلائیے مت، ایک آدمی پر کوئی آپ خیر خواہی نہ کرے، مگر اس کا من کرتا ہے کہ کوئی ہم سے پیار سے بات کر لے، اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی محبت بھری بات کہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مزاج بن گیا کہ اپنی اولاد سے تو رکھی بات کرتے ہیں، دوسروں سے بڑی شفقت پیار کی بات کرتے ہیں۔ دوسروں کی اولاد سے ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ دوسروں کے بچوں سے بڑے محبت سے بات کر رہا ہے، اپنے بچوں سے جھڑک رہا ہے اور انہیں دھتکار رہا ہے، یا وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابو ہم کو نہیں چاہتے۔ ہمارا ان کے ساتھ یہ معاملہ، اور دوسروں کے بیٹے کیسے ہو، اچھا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ماشاءاللہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے ہر آدمی سے دوسروں کے بچے محبت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد جا کے دوسروں سے محبت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ابو سے محبت کرنے والا نہیں، عام طور سے چھوٹے رہنے تک تو پھر بھی بچے کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ رویہ محبت کا نہیں ہے، اور پڑوسی کے باپ سے دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کا رویہ ہے اس کا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ انٹی انکل تو ماں باپ کی طرح ہو گئے اور ماں باپ جو ہیں وہ اجنبیوں کی طرح ہو گئے۔ یہ ہو رہا ہے سب بچوں کے لیے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت نہیں سیکھی، اپنے بچوں سے رابطہ کیسے رکھیں، اپنے بچوں سے تعلق کیسے رکھیں۔ میں اکثریت کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو بوڑھے ہو جانے تک بھی ان کی اولاد ایسے مانتی اور جانتی ہے جیسے کوئی ان کا معشوق اور محبوب ہو، سب کچھ لٹانے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے انہوں نے ایسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا، کیونکہ وہ پہلے ہیں، بچے بعد میں ہیں، تو پہلے والوں نے جب ایسا کیا تو اگلے والوں نے بھی اس کے جواب میں وہی کیا۔ آج جو بو گے کاٹو گے کل۔ ہمارا اپنا رویہ کیسا ہو، اس کو سنت میں تلاش کریے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق بھی کر لیتے تو اتنے بڑے مرتبے سے، ان کے گھر میں ان کی اپنی اولاد تو چھوٹی اب رہی نہیں تھی، جب ان کو دیکھا جا رہا تھا، دنیا کی آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، تب ان کی چھوٹی اولاد نہیں تھی، ہاں ان کی بیٹی کی اولاد تھی ان کے سامنے، ان کے رشتہ داروں کی اولاد تھی، اور ان کے اصحاب، ان کی اولاد ان کے سامنے تھی۔ ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا؟ ان کا اپنا بیٹا تو بڑی عمر میں حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہو کر 1.5-2 برس کے قریب میں انتقال فرما گئے تھے حضرت ابراہیم۔ تو سلوک تھوڑا بہت اولاد کی اولاد کا کے ساتھ صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا، ریکارڈ کیا
اور اسے آج تک ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر. محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑی چھان پٹک کر کے، بڑی تحقیقیں کر کے، اصول ضابطے قاعدے بنا کر کے کہ کوئی بات نبی کی طرف غلط منسوب نہ ہونے پائے. جو بات بھی کہی جائے، 2 ٹوک کہی جائے، 16 آنے کہی جائے، بالکل سچ سچ اور سچ. اب شبہ ہی نہیں رہ گیا محدثین کی تحقیق کے بعد جو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ بات حضور کی نہیں، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. دنیا میں کسی کی سیرت اس طرح محفوظ نہیں ہے کہ شک شبے سے بالا تر ہو سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے. پھر بھی ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی نے کہلوایا، ابا جان سے کہو کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے اور آخر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کام میں مصروف تھے. آپ نے چند لوگوں کو بھیجا، 2 یا 3 آدمیوں کو بھیجا، ان سے کہا میری بچی کے گھر جاؤ اور اس سے میرا سلام کہو اور یوں کہو کہ اللہ سے ڈرے اور صبر کا معاملہ رکھے. یہ ٹائم صبر کرنے کا ہے، صبر کرے. یہ نصیحت پہلے بھجوا دی تاکہ دیر نہ ہو جائے. پھر جب آپ اس ضروری کام سے فارغ ہوئے تو خود تشریف لائے. آپ پہنچے تو وہ بچہ آپ کے گود میں ڈالا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی آخری کیفیت کو دیکھی، معصوم کی. آپ کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کسی دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ تو فرمایا یہ رحمت ہے اللہ نے جس کے دل میں رکھ دی اپنے، اس کے دل میں ہے، اور نہیں ہے تو کیا کرے، ہے تو ہے رحمت. میرے دل میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، یہ میرے بچوں کے لیے رحم ہے جو میرے آنکھ سے چھلک رہا ہے. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب گود میں تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ سے آنسو نکل گئے کیونکہ جان نکل گئی تھی بیٹے کی. کسی نے کہا یا رسول اللہ وانت تبکی، آپ بھی روتے ہیں حادثات میں اور مصائب میں اور مشکلات میں. گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صبر کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھ رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو منظور ہے. لیکن محبت کو کیا کریں، محبت تو اللہ نے دل میں رکھی ہے، یہ محبت ہے. محبت حضور علیہ السلام نے صدموں کے موقع پہ ہی نہیں، کھیلتے کودتے بچوں کے. حدیث میں بخاری شریف میں کتنے واقعات ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے کہ لوگ بچوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لاتے تھے، آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً پہلے نرینہ لڑکے ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے خاندان میں. اس بچے کو لایا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور حضور علیہ السلام نے انہیں گود میں بٹھا لیا اور انہوں نے گود میں پیشاب کر دیا. ایک بچی کی طبیعت ناساز تھی اور انہیں لا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا پڑھوانے کے لیے ان کی ماں لے کر کے آئیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کو چھوڑا آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا پڑھی اور اسے صحت ہو گئی. اسی وقت معجزے سے صحت ہو گئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں ادھر کھیلنے لگی، ادھر ادھر دوڑتے ہوئے آپ کے اطراف میں، پھر پیچھے سے چلی گئی اور آپ کے پشت مبارک کی طرف جا کے دیکھا تو آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت مجھے نظر آئی اور وہ اس طرح تھی. تو چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے تھے. حضور علیہ السلام کا مقام بہت بلند تھا، آپ نبیوں کے نبی تھے، خدا کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے محبت فرماتے تھے. بچے لائے جاتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے. کتنے واقعات ہیں، بچوں نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، بچوں نے جسم پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور اسے دھلوا دیا. بچوں کو لیتے تھے، اپنے بچے نہیں دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے. راستہ چلتے ہوتے کہیں راستے میں بچے مل جاتے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 2 ہاتھوں سے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھاتے تھے اور اس کی ناک اپنی ناک کو لگا کر جیسے سونگھتے ہیں اس طرح محبت اور پیار دے کر چھوڑتے تھے اس کو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی ہے محمود بن ربیع،
ان کا ایک واقعہ ایک ضرورت سے ایک باب میں کتاب العلم میں امام بخاری نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی 5 برس کا رہا ہوگا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر آئے تھے, اور میرے گھر کی کنویں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈول میں پانی تھا, تو آپ نے ڈول میں سے پانی لیا اور لے کر کے اپنے منہ میں لے کر میرے منہ پہ کلی فرما دی. میں 5 برس کا رہا ہوگا, مجھے یہ واقعہ بالکل بھلایا نہیں گیا, یاد ہے. شارحین نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا حضور علیہ السلام نے؟ بظاہر یہ اچھا سا نہیں لگتا, لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ کے لعاب میں شفا تھی اور وہ سراسر برکت تھی. دوسرے یہ کہ بچوں کو چھیڑنا آپ کا مقصد تھا. شارحین نے کہا چھوٹے بچوں کو چھیڑنا اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ بھی اپنے سے مانوس کرنے اور محبت پیدا کرنے کی ایک ادا تھی حضور علیہ السلام. ایک بچہ تھا جو بہت اپنے ایک پرندہ پال رکھا تھا اس نے, اور اس سے بڑی محبت کرتا تھا. مر گیا. چھوٹے چھوٹے پرندے رہتے ہیں, وہ زیادہ رہ نہیں پاتے, اس مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ مغموم ہے, کہ اس کا پرندہ مر گیا, جیسے کھلونا ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیڑا اور فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر. نغیر چھوٹی چڑیا ہوتی تھی. حضور نے کہا کہ کیا ہوا تمہاری چڑیا کا؟ تو کیا بڑا آدمی بچوں سے بات کری؟ نہیں, حضور علیہ السلام سکھا رہے تھے. یہ بھی حق ہے بچوں کا کہ ان سے کچھ بولو, ان سے کچھ بات کرو, کچھ محبت کا انداز اختیار کرو, ان کے غم میں شریک ہو, ان کی خوشی میں شریک ہو. یہ بھی حضور علیہ السلام. حضرت ابو بکر آئے مسجد میں تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام 2 گھٹنوں اور 2 ہتھیلیوں پر جھکے ہوئے ہیں, اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اوپر بیٹھے ہوئے, اور آپ انہیں لے کے گھما رہے ہیں. کیا مقام ہے اور کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. آج ہماری شان ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. سب میں اتنا بڑا آدمی ایسے کیسے حرکت کروں, دور دور رہو, دور رہو, دور رہو, وہیں ٹھہرو, وہیں ٹھہرو. ایسے صاحب ہم بڑے پاک پاکیزہ نمازی ہیں, بچے آ جائیں گے کچھ ہو جائے گا. اب وہ کتنے بڑے پاک پاکیزہ تھے, وہ کتنے بڑے نمازی تھے. لیکن نہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ کیا عمدہ سواری ہے, وہ اتنی قیمتی سواری, کیا عمدہ سواری ہے. حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا قیمتی اور عمدہ ہے. یہ محبت ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور پیار. خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ نے کوئی نیا قمیص آیا تھا بچوں کو پہنا کے مسجد میں بھیجایا. وہ ذرا لمبا تھا, جسم سے بڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے گئے اور انہیں اٹھا کے لا کے اپنے بازو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا قد صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بچے بڑے آزمائش. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ بچے کے پیر میں نہ الجھ جائے اور گر نہ جائے. یہ محبت اپنے نواسوں سے تھی اور ان کی تکلیف کا احساس آپ کو انہیں اٹھا کر لے کے آیا. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو جا کر بچے کو لے کے آئے یہ آپ کی بشریت تھی, اور جو آپ نے آ کر کے اس کے بعد قرآن اور ہدایت بتائی یہ آپ کی نبوت تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے طرز عمل سے بتاتے تھے بچوں سے پیار کیا جائے. ایک بچہ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس گھر میں چلے گئے. اب بخاری شریف میں ہے کہ میں اپنے میمنہ میری خالہ کے گھر میں گیا اور حضور علیہ السلام کا ایک تکیہ تھا, چھوٹا سا بچھونا تھا جس پہ وہ دونوں سو جایا کرتے تھے, ایک ہی تکیے پر. لیکن یہ گئے, چھوٹے تھے, خالہ کا گھر تھا, پہلے پہنچ گئے حضور علیہ السلام سے اور انہوں نے تکیے کے ایک طرف سر رکھ کے اپنے کو سلا دیا, سو گئے. تو فرماتے ہیں کہ دوسری جانب سے حضور علیہ السلام نے سر رکھا اور وہ بھی سو گیا کر کے. پھر صبح کو اٹھے تو میں دیکھا کہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں ملی, سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں پڑھی اور اس کے بعد وضو بنایا اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھی. جو جو انہوں نے کیا میں نے بھی کیا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو کھڑے ہو گیا, میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا تھا, آپ نے مجھے پیچھے سے لے کے داہنی جانب کر لیا اور پھر حضور علیہ السلام نے مجھے سینے سے چمٹایا
کہ چھوٹا سا بچہ میں نے جتنے اچھے کام کیے سب کاموں میں شریک ہوا، تو مجھے سینے سے چمٹایا اور پھر میرے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ صحابہ کرام میں افقہ بنے صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کے ساتھ ہر طرح کا آپ کا رابطہ، بچوں کے ساتھ ہر طرح کا سلوک، غمزدہ بچوں کا، یتیم بچوں کا خیال، ان کے لیے محبت کا معاملہ کرنا۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اپنی بیوہ، ان کی بیوہ سے فرمایا دیکھو آج تیسرا دن ہے، آج کی رات گزرنے کے بعد اس گھر میں ماتم باقی نہیں رہنا چاہیے، ماتم ختم ہو جانا چاہیے۔ بچوں کو بلایا، ان کے بال درست کروائے، ان کے کپڑے صحیح کروائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھتیجے تھے، یہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا۔ بے شمار واقعات ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ علماء نے اس پہلو پہ روشنی ڈالی ہے، اس پر کتابیں مستقل لکھ دی گئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کی محبت کا معاملہ کیا تھا۔ کتنے واقعات ہیں، ایک ایک واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ جو ہمارا بہت باوقار خودداری کا بڑا پن ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے اپنی اولاد کے ساتھ، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو ہمارے نبی ایسا کرتے ان کے ساتھ معاملہ، جو نبی نے کیا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اب وہی ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہے اور اپنی اولاد کو وہ پیار اور محبت دینا ہے کہ بچے ہمارے علاوہ کسی کے وفادار نہ ہوں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، انسانیت کریں گے، سب کریں گے، لیکن اپنے امی اپنے ابا سے بڑھ کر کسی کا معاملہ نہیں۔ آج اولاد کی نافرمانیوں کی شکایت ہے، آج اولاد کے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے شکوے ہیں، بے شک کر رہے ہیں بچے ایسا، اور تکلیف دہ بات ہے، سوہانے روح ہے ان کی یہ حرکت، لیکن ذرا یہ دیکھو کہ وہ پہلے ہیں یا ہم پہلے ہیں۔ جب پہلے سے ہم ہیں تو ہم نے کیا دیا تھا جو ان سے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے رویے کو بدل کر اچھا سلوک کر کے، سنت والا سلوک، بس اور کچھ نہیں، سنت والا سلوک، نبی والا طریقہ، دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کی، نظر انداز نہیں کیا، خدا کے حکم کا ٹوٹنا برداشت نہیں کیا، لیکن پیار اور محبت اور انسانیت اور جو جو ان کو دے سکتے تھے اس میں بھی ایک دقیقہ اٹھا کے نہیں رکھا حضور علیہ السلام۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ کا معاملہ ہے وہاں سخت بننا چاہیے، اور جہاں پر اپنا معاملہ ہے وہاں پر فدویت کا، بچوں کے ساتھ محبت کا ایسا معاملہ کہ ان کا دل بھی ہماری طرف جھکے اور وہ بھی ہمیں چاہنے والے بن جائیں، اور انہیں محسوس ہو ہمارے سر پہ کوئی سایہ ہے، انہیں ہر وقت یہ محسوس ہو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے سر پہ کوئی سایہ ہے، سایہ بھی بڑا شفیق و مہربان ہے، ادھر اماں ہیں اور ادھر ابا ہیں، اور ان کی شفقتیں جب تک ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں کیا فکر ہے۔ یہ احساس ہو اور یہ اطمینان ہو، یہ اطمینان ان کو نبی نے دیا اور ہمیں بھی دینا چاہیے ایسا۔ اس لیے اس پہلو سے بھی جانے کی کوشش کریں۔ یوں ایک روزہ جشن منا کے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، آپ پورے سال کوشش کرو، ایک ایک پہلو کو نبی کے جانو اور ایک ایک پہلو کو تفصیل سے سمجھو اور اپنی زندگی میں اسے کھوجو، ہے تو خدا کا شکر بجا لاؤ اور نہیں ہے تو اسے پیدا کرو۔ یہ ہے نبی کے ساتھ وفاداری اور یہ ہے عشق و محبت کا تقاضا۔ پوری زندگی سال بھر اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک نبی کے باغیوں کے طریقے پہ گزارتے رہیں اور سال میں ایک مرتبہ اچھل کود کر کے سمجھیں کہ ہم نبی والے ہیں، تو یہ اپنا ہی دھوکہ ہوگا، اپنے دل کو تسلی دینے کا سامان ہوگا۔ نبی کو دھوکہ دینے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، نہ اللہ دھوکہ کھاتا ہے نہ نبی دھوکہ کھاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے سچی محبت کرو، وفاداری کا ثبوت دو، اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے آپ کے لیے ترجیح کس کی ہے یہ طے کر لو کہ مجھے ہر جگہ جہاں ٹکراؤ ہوگا جو نبی چاہتے ہیں اس کو آگے کر دوں گا، جہاں ٹکراؤ ہوگا جو نبی چاہتے ہیں اس کو آگے کر دوں گا۔ میرا اور نبی کی چاہت کا، میرا اور ماں باپ کی چاہت کا، میرا اور بیوی کی چاہت کا، میرا اور اولاد کی چاہت کا، میرا اور دوستوں کی چاہت کا، میرا اور دنیا کے تقاضوں کا اگر ٹکراؤ ہوگا تو نبی کو آگے کر دوں گا، ان کی چاہت پہلے ہوگی، چاہے کسی کی چاہت ٹوٹ جائے، بلا سے ٹوٹ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے اسے۔ ہم اپنے نبی کی چاہت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، وہ آگ گینا ہے، اس میں بال بھی نہ آنے پائے۔
جیسے حباب ہوتا ہے چراغ کے اوپر، اتنا نازک کانچ کا ہوتا ہے کہ ناخن بھی زور سے لگ جائے تو اس کے اوپر بال آ جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے قلب مبارک کو اس سے بھی نازک سمجھ کے چلیں کہ کہیں ذرا سا بھی دوری ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، بے التفاتی ہو جائے گی، ناقدری ہو جائے گی، قلب مبارک ٹوٹے گا۔ جب ٹوٹے گا نبی کا دل کا حباب تو پھر اللہ کا غضب ہمارے اوپر ٹوٹے گا۔ وہ معمولی دل نہیں ہے، وہ سب سے قیمتی دل ہے، خدا کا محبوب دل ہے۔ وہ ٹوٹے گا تو کائنات پر خدا کا غضب ٹوٹے گا۔ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اگر اس کے نبی کے قلب پر بال بھی آ جائے گا۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کیا مقام ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کیا مرتبہ ہے ان کا، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھایا گیا اور ہم نے خود بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمیں اپنے آقا کو صحیح طریقے سے پہچاننے، ہر پہلو سے پہچاننے، ہر جہت سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔